بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں لاہور زمان پارک میں آپریشن کی پولیس اور کارکنوں میں جھڑپیں، لاٹھی چارج، واٹر کینن کا استعمال، متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے زمان پارک کے باہر لگے خیمے اکھاڑ دیے۔ پولیس سرچ وارنٹ کے ساتھ زمان پارک میں داخل ہوئی۔ آپریشن کے دوران متعدد رائفلز برآمد کی گئیں۔ کینال روڈ، دھرمپورہ، مال روڈ انڈر پاس کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ زمان پارک اور گرد و نواح میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ زمان پارک میں آپریشن پولیس اور کارکنوں میں جھڑپیں ہوئی ہیں، لاٹھی چارج، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ متعدد کارکن زیر حراست ہیں۔ پولیس نے زمان پارک کے باہر لگے خیمے اکھاڑ دیے ہیں۔ پولیس سرچ وارنٹ کے ساتھ زمان پارک میں داخل ہوئی۔ آپریشن کے دوران متعدد رائفلز برآمد۔ کینال روڈ، دھرمپورہ، مال روڈ انڈر پاس کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا۔ زمان پارک اور گرد و نواح میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، زمان پارک میں آپریشن کیا گیا ہے۔ پولیس اور کارکنوں میں جھڑپیں، لاٹھی چارج، واٹر کینن کا استعمال، متعدد کارکن زیر حراست ہیں۔ پولیس نے زمان پارک کے باہر لگے خیمے بھی اکھاڑ دیے ہیں۔ پولیس سرچ وارنٹ کے ساتھ زمان پارک میں داخل ہوئی۔ آپریشن کے دوران متعدد رائفلز بھی برآمد کی گئی ہیں۔ کینال روڈ، دھرمپورہ، مال روڈ انڈر پاس کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ زمان پارک اور گرد و نواح میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی ہے۔ زمان پارک میں یہ جو آپریشن ہوا ہے، پولیس اور کارکنوں میں جھڑپیں بھی ہوئی، لاٹھی چارج کیا گیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے۔ متعدد کارکن زیر حراست ہے تو وہیں پولیس سرچ وارنٹ کے ساتھ زمان پارک داخل ہوئی۔ مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ مدثر بتائے گا ابھی وہاں پر کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کتنے کارکنان کو ابھی تک حراست میں لیا جا چکا ہے؟ جی بالکل، ابھی پولیس نے کارکنوں کے حوالے سے باضابطہ تو نہیں بتایا کہ کتنے کارکن انہوں نے حراست میں لیے ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ 15 سے 20 جو کارکن ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے، جو کہ زمان پارک عمران خان کے گھر کے اندر سے جو ہے وہ پیٹرول بم جو ہے وہ پھینکتے تھے، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کارکن جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کو پریزن وین میں ڈال کر مختلف تھانوں میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میں عمران خان کے گھر کے باہر موجود ہوں۔ ابھی فاض چودھری یہاں پر پہنچے ہیں اور وہ میڈیا ٹاک جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے میڈیا ٹاک بھی کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ پولیس کی زیادہ تر نفری جو ہے وہ واپس چلی گئی ہے۔ تقریباً 400-500 جو اہلکار ہیں عمران خان کے گھر زمان پارک کے جو باہر موجود ہیں، اور عمران خان کے گھر کو چاروں طرف سے کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور تاحال کوئی بھی جو کارکن ہے ان کو زمان پارک کی طرف داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو آج جو ہے وہ زمان پارک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عمران خان کے گھر کا جو باہر والا دروازہ ہے اس کو کرین سے جو ہے وہ پولیس اہلکاروں نے توڑا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نفری اندر داخل ہوئی، اور اس حوالے سے ایس پی وقار ملک جو کہ ایس پی صدر ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو تمام جو زمان پارک ہے وہاں پر جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا گیا۔ عمران خان کے گھر کا بھی سرچ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نگرانی میں ایس پی وقار ملک نے یہ سرچ آپریشن مکمل کروایا۔ اینٹی رائڈ کے جو دستے تھے وہ عمران خان کے گھر کے اندر جو داخل ہوئے۔ اس کے بعد جو کارکن جو پتھراؤ کر رہے تھے، جو کہ پیٹرول بم پھینک رہے تھے، ان کو جو ہے وہ وہاں سے پولیس نے حراست میں لیا۔ تھوڑی بہت ہی مزاحمت دیکھنے میں آئی، لیکن پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری یہاں پر موجود تھی۔ 10,000 کے قریب جو اہلکار تھے وہ موجود تھے، جس میں اینٹی رائڈ فورس تھی، سی آئی اے فورس تھی، جو ایس ایس پی سی آئی اے ملک لیاقت وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ اپنی فورس کو جو ہے وہ بتا رہے تھے کیسے انہوں نے آپریشن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایس ایس پی صہیب اشرف بھی یہاں پر موجود تھے۔ تمام جو ڈویژن ایس پیز تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے، جو اپنی نگرانی میں یہاں پر آپریشن جو ہے وہ کروا رہے تھے۔ تمام جو کیمپ لگے ہوئے تھے وہ اینٹی انکروچمنٹ سیل جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہے اس نے یہاں پر اس کو کاٹ دیا ہے۔ تمام جو وہاں پر جو آٹے پڑے ہوئے تھے، آٹے کے تھیلے اور دیگر جو کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا تھا، جو صوفے پڑے ہوئے تھے، جو پانی پڑا ہوا تھا، تمام جو ہے گاڑیوں میں ڈال کر جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ تمام جو کیمپ لگے ہوئے تھے، جو بینرز لگے ہوئے تھے، جو بڑی فلیکس لگی ہوئی تھی، وہ بھی یہاں پر زمان پارک جو ہیں وہاں یہاں سے اتار لی گئی ہیں۔ اس والے سے ایس پی وقار کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس عمران خان کے گھر کا جو ہے وہ وارنٹ موجود تھا، سرچ وارنٹ موجود تھا، جس کے بعد ہم جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی پولیس کا کہنا ہے کہ گھر سے پیٹرول بم جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں، اور پیٹرول کی ایک پوری کین جو ہے وہ ہم نے گھر سے برآمد کی ہے۔ اس کے حوالے سے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 ریفلیں جو ہیں وہ بھی ہمیں ملی ہیں، اور مزید جو اسلحہ ہے وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ گھر میں مزید جو اسلحہ ہے وہ تو موجود نہیں ہے۔ تاہم پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے وہ لائسنسی ہے یا غیر لائسنسی۔ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ جو اسلحہ انہوں نے برآمد کیا ہے کیا وہ اسلحہ ہے غیر لائسنسی تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش
तफ्तीश के जो तमाम मराहिल हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे, जिसके बाद तफ्तीश को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो है ज़मान पार्क की मौजूदा सूरत हाल ये है कि तमाम जो क्रेन है, प्रिजन वैन है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो दीगर जो एंटी राइड का सामान था, जो दीगर एंटी राइड के एहलकार थे, वो अब जो है ज़मान पार्क में जो पुलिस लाइन में वापस चले गए हैं। ज़मान पार्क की मौजूदा सूरत हाल ये है कि 500-600 के करीब जो एहलकार हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि किसी को भी यहाँ पर दोबारा कैंप लगाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस हवाले से मुकम्मल जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। एसपी वकार मलिक, जिनकी सरबराही में ये ऑपरेशन हुआ है, वो भी अभी यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि किसी भी कारकुन को दोबारा जो यहाँ पर कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये रास्ता कैंप की वजह से अक्सर ब्लॉक रहता था और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो उनका कहना है कि उसकी वजह से ये कैंप जो है खाड़े गए हैं ताकि जो दोबारा कारकुन है यहाँ पर जमा ना हो सकें और शहरियों को भी किसी किस्म का जो मुश्किलात का सामना है वो ना करना पड़े। जो है वो चारों तरफ से कंटेनर लगाकर जी मुदस्सिर, ये बताइएगा, बता रहे थे कि जो है पेट्रोल बम फेंके गए कारकुनान की जानिब से, ये भी खबर आ रही है कि कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि हमारे 5 से 6 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जब कारकुनों की तरफ से पथराव किया गया तो 5 से 6 एहलकार थे वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको तबीब इमदाद के लिए अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के कारकुन हैं वो भी बताया जा रहा है कि 8 से 10 जो कारकुन थे जो कि पेट्रोल बम फेंक रहे थे वो ज़ख्मी हुए हैं। फिलहाल जो कारकुनों की तादाद बहुत कम थी, 50 के करीब कारकुन थे, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार जो बता रहे हैं 15 से 20 उन्होंने हिरासत में लिए, बाकी जो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। इमरान खान के घर की जो पिछली दीवार थी वहाँ से जो कारकुन है वो फरार हुए हैं। जब ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो उसके बाद जो पीटीआई की खवातीन जो कारकुन थी वो भी इमरान खान के घर के बाहर आ गई। उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी जो है वो घर के अंदर मौजूद हैं और बुशरा बीबी के मौजूदगी में जो है वो घर के अंदर शेलिंग की गई और यहाँ पर जो है वो आंसू गैस के शेल जो है फेंके गए। इसके अलावा का जो इस्तेमाल है वो भी किया गया। तो इस हवाले से जो उन्होंने जो है वो नारेबाजी भी की हुकूमत के खिलाफ, नारेबाजी भी की गई है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान को सियासी लीडर कहना कारकुनों की जदोजहद की तस्लील है। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है पुलिस ने ज़मान पार्क से पेट्रोल बम तहवील में ले लिए। इमरान खान की सियासत रुसवाई के साथ इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। बराह साहब को ले चलेंगे। आईजी पंजाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी भी इलाके को नो बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इस अज़म का इजहार किया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने भी और हम लोगों ने भी, और आज इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस जो अरेस्ट वारंट्स लेके आई थी लास्ट वीक, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए लाहौर पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस को असिस्ट किया था। ज़मान पार्क में खान साहब जो हैं उनके हवाले से अरेस्ट वारंट्स जो थे उनकी एग्जीक्यूशन की कोशिश की गई। इस दौरान शदीद मज़ाहमत की गई, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम से हमले किए गए, उनको पत्थर और डंडों से मारा गया और रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं। तो इस सिलसिले में कुछ लोगों पर जो वहाँ शरपसंद अनासिर थे उन पर केसेस भी दर्ज किए गए थे। इस दौरान उन लोगों ने करोड़ों रुपए की अमलाक का भी नुकसान किया और इस हवाले से आज पंजाब पुलिस ने एक एक्शन किया ताकि जो नो गो एरिया बना हुआ था एक इलाका लाहौर का, उसको क्लियर किया जा सके। तो इसकी तफसीलात जो हैं वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर आपको उनसे आगाह करेंगे। भी थैंक यू वेरी मच जी, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर आए, आपको शुरू की तफसील बताई। इसमें जो FIRs दर्ज हुई वो 780 की दर्ज हुई। पुलिस की पेशकदमी को 2 वजूहात से रोका गया। नंबर 1 हाई कोर्ट में रिट की गई और नंबर 2 PSL का मैच जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमारे पाकिस्तान का बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन को रोका गया और उसके बाद हाई कोर्ट में पेशियों का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पर हाई कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि तफ्तीश के अमल को नहीं रोका जा सकता और कतन कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती कि इसको किसी भी तरह से स्टॉल किया जाए या रोका जाए। हम अदालत के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कानून की हुक्मरानी की बात की
اور انہوں نے دونوں سائڈوں کو کہا کہ اگر آپ نے گھر کے اندر جانا ہے، یعنی گھر کی پریمیسز کے اندر کمروں میں جانا ہے، تو اس کا سرچ وارنٹ ہونا چاہیے۔ وہ سرچ وارنٹ لے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا عدالت نے کہ اس کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر لیں تاکہ گھر کے اندر جانے میں آپ کو آسانی رہے اور دوبارہ یہ اگلی سین نہ ہو۔ لیکن عدالت نے یہ کلیئر کیا، ہائی کورٹ نے یہ کلیئر کیا کہ یہ آپ کا قانونی فرض اور حق ہے، یہ فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے کہ آپ تفتیش میرٹ میں کریں، اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جائے۔ ان لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم نے تصاویر کی مدد سے، ہائی ڈیفینیشن کیمراز کی مدد سے، اس کے علاوہ آنے جانے والے سیف سٹریٹس کے کیمراز اور ویڈیوز کے ساتھ ہم نے جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے اسپیشل برانچ کی رپورٹس اور ڈیٹیکٹیو فوڈ کانسٹیبلز کی رپورٹس کے اوپر دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تعاون سے اور بہت ساری اور عوامل کے مطابق ہم نے ایک مکمل فہرست تیار کی ان لوگوں کی جو کہ مختلف جگہوں پہ لاہور سے آتے ہیں اور شر پسندی پھیلاتے ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آج پولیس کی ایک نفری وہاں پر گئی، جو کہ ڈی آئی جی آپریشنز افضال کوثر صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سہیل سکھیرا صاحب اور ہماری لیڈی پولیس آفیسرز جن میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش صاحبہ اور ایس پی امارہ شرازی صاحبہ بھی شامل ہیں اور یہاں بیٹھی ہیں، بما لیڈی پولیس کے وہاں پہ گئے اور ہم نے ان لوگوں کی پوزیشنز کے حوالے سے جو کہ وہاں موجود تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ اس کے اوپر دوبارہ مزاحمت کی گئی اور اس کا پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا اور بہت زیادہ مزاحمت کے باوجود پولیس نے اس علاقے کو کلیئر کیا۔ کلیئر کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا جن کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ دی جائے گی۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ بے گناہ ہوگا اور اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ تمام لوگوں کی شناخت پریڈ بھی کی جائے گی اور اس سائنٹیفک ایویڈنس کا جس کا ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا اور ان کو عدالت میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آج دوپہر 12 بجے کے قریب ہم نے سرچ وارنٹ حاصل کیا۔ سرچ وارنٹ اب اس پریمیسز کا ہے جس کے اندر گھر ہے اور گھر کے اندر وہ بلڈنگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کیا اور ان کے سینئر لوگوں سے بتایا کہ ہم یہ سرو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے۔ لیڈی پولیس اور تمام لوازمات کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے ان کا انتظار کیا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وہاں پہ نفری موجود ہے اور قانون کے مطابق ہم وہاں پہ ان کے جواب کا اس گھر کے اندر انٹر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں سے پولیس کو اپنے پیٹرول بم پھینکے گئے، کچھ فائرنگ کی بھی اس وقت آواز آئی، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ غلیلوں، ڈنڈوں، سوٹوں، پتھروں کی بارش کی گئی۔ بنڈوں کے ساتھ غلیلوں کے پاس یہ تصاویر آپ کے چینلز پر چل چکی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر ان لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا۔ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ شاباش دوں گا ان تمام ٹیم کو جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے، سی سی پی او صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن خاص طور پر ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن لیاقت صاحب جو ابھی بھی یہاں پہ آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور باقی اپنی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، وہاں سے یہ اسلحہ برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اسلحہ ہے۔ یہ پیٹرول بمز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ویڈیوز آپ کے ٹی وی پہ چل چکی ہیں جو کہ لائیو ہیں، آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کی ہیں۔ وہاں جو بنکرز بنے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ ریت کی بوریاں رکھی گئی ہیں اور وہاں پہ جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا، اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برآمد کی اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے۔ اس پیٹرول بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے، اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاسٹ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ تمام مناظر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں، آپ کے اپنے چینلز کو دکھا چکے ہیں۔ یہ پیٹرول بمز رینجرز کی گاڑیوں پہ، رینجرز کے اہلکاروں پہ، ڈی آئی جی آپریشنز کے اوپر اور بہت سارے پولیس اہلکاروں کے اوپر پھینکے گئے۔ ہمارے لیڈی آفیسرز اور میل آفیسرز سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہماری لیڈی اے ایس پیز کے اوپر بھی حملے کیے گئے۔ اس کے باوجود ہم نے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کیا۔ ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کی، کوئی ایک افسر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا، لیکن ہم نے ایک گولی نہیں چلائی کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بلٹس تھیں نہ ہمارے پاس لائیو بلٹس تھیں جیسے کہ یہ سامنے پڑی ہیں۔ ان تمام کا ہم مقابلہ کرتے رہے اور پیش قدمی تب روکی جب ہائی کورٹ نے روکا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو سوال کیے گئے تھے کہ پولیس کیوں رک گئی، یہاں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ لاہور پولیس جیسی پولیس اگر کسی ایریا کو کلیئر نہیں کرا سکتی تو کون سی پولیس کرا سکتی ہے؟ اگر پولیس اور رینجرز مل کے نہیں جا سکتے جو اس ملک کے بہادر ترین ادارے ہیں تو پھر کون کرے گا؟ اس کا جواب ہم نے آپ کو کہا وقت آنے پہ دیں گے اور اس کا جواب
CCPO لاہور اور ان کی ٹیم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ اس کے علاوہ بھی مٹیریل ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پتھروں کی بارش لے کر جو ہم پہ ہوئی تھی اس کا مٹیریل جان بوجھ کے لے کے نہیں آئے, آپ کو ساتھ لے جائیں گے, آپ کو وہاں بنوا دیں گے. قانون کے تقاضوں کے مطابق, ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے, ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے, ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے, نقشہ موقع بنا کے ایک لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی جائے گی. اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں, ایک شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے, اس کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کو یقینی بنائیں گے. ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں, ہمارے پاس نفری ہے, ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کے لیے گھیرا تاکہ اور زیادہ کو نقصان کوئی نہ ہو. آج بھی ہم ویپنز کے بغیر گئے, آج بھی ہم نے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالا, لیکن الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یکسو کریں گے. اب میں آپ کے سوالات کی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, لیکن لاسٹ ٹائم کی طرح آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیے, اور اس کا جواب اگر ایک دفعہ میں ایک پوچھیں گے تو دو پوچھتے ہیں تو ایک ایک کر کے پوچھیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. جی اوور ٹو یو. یہ بتائیے گا ایک سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے اور پیٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں, اس کی FIR اب کس پہ درج ہوگی, اور کیا دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوگی, عمران خان صاحب پہ ہوگی؟ اور آپ نے کہا ایک ایک کر کے سوال, ایک چھوٹا سرچ آپریشن جو آپ کا بھی نامکمل ہے, اندر بشرا بی پی ہے, تو کیا ان کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی امکان ہے؟ اس کو بند کر دیجیے. اچھا, پہلا سوال کہ یہ اسلحہ کس کا ہے, اس اسلحے کے نمبر ہیں, یہ لائسنسی ہے یا نہیں, ابھی آپ کے سامنے یہ والی ٹیم لے کر آئی ہے. ٹیم وہاں پہ بھی موجود ہے, ارد گرد کی دیگر جگہوں ٹینٹس کی تلاشی لے رہی ہے. تمام ناجائز تجاوزات, تمام وہ چیزیں جس کے خلاف لوگوں کی لوکل درخواستیں تھیں, جو ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ تھی, وہ بھی ہم نے دور کر دی ہے. ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں, اس ملک میں آئین اور قانون ہے, تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد بھی یہاں پہ قانون کی حکمرانی رہے. جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے, آپ نے پوچھی ہے کہ یہ پیٹرول بم اور ان کا پرچہ کس پہ درج ہوگا. یہ اسلحہ منشیات کی طرح اس کے پاس درج ہوتا ہے اس کے خلاف جو وہاں پہ اس کے پوزیشن سے برآمد کیا گیا ہو. پہلی بات, کوئی غیر قانونی کام نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کریں گے. نمبر 2, ان پہ کون سی دفعات لگیں گی, متعلقہ دفعات لگیں گی, یہ لوگ کس دفعہ میں درج ہوں گے, آج کا بھی پرچہ درج ہوگا. ان ویپنز کو بھی دیکھا جائے گا, کیا اگر لائسنسی ہے تو اس کے حساب سے کارروائی ہوگی, لائسنسی کسی اور کے پاس غیر استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے کارروائی ہوگی. وہاں پہ کچھ ایسے بنکرز ہیں, وہاں پہ کچھ ایسے بلٹ پروف چیزیں لگائی گئی ہیں جس کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ اداروں سے اجازت نہیں لی گئی. یہ تمام چیزیں سرچ کے بعد سامنے آئیں گی. اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. یہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے خلاف کسی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ پولیس کی کمانڈ آپ کے سامنے ہے. نہ صرف لائف کو بلکہ آنر کو ہر گرفتار شخص کی یقینی بنایا جائے گا کہ وہ لائف اور آنر دونوں, یعنی کہ آنر بھی ہم کہہ رہے ہیں بار بار, جو الزامات لگتے رہے ہیں اس میں کوئی خاتون ہے تو یہاں تو ہماری ماؤں کو گالیاں نکالی گئیں, تو ہم نے آپ ہی کی پریس کانفرنس میں ان کی ماؤں سے درخواست کی کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی تعلیم پہ چلیں. خواتین کی اس معاشرے میں پہلے سے بھی زیادہ عزت ہے. جس کے خلاف کوئی بھی پرچہ نہیں یا کس کے خلاف کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خلاف کارروائی کا ہم نے سوچا نہیں. آپ کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوا, اٹ واز آؤٹ آف کوشچن. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی تو آپ نے لوگو ایریا کلیئر کرا لیا, فیوچر کا کیا پلان ہے, اس کو دوبارہ لوگو ایریا نہ بنا دیا جائے کیونکہ ابھی کارکنان پھر جمع ہونے شروع ہوں گے, تو اس پہ ذرا بتا دیجیے. جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ کویسچن. وی ہیو ڈسکسڈ اٹ. ایک پولیٹیکل پروسیس میں نے آپ کو عرض کیا, آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ چل رہا ہے. اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے تابع ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کو تفتیش سے یا گرفتاری سے نہیں روکا. وہاں پہ ان کے جو وکلا تھے, بڑے اچھے وکلا تھے, انہوں نے کہا جن کو روکا جائے, اسٹے دیا جائے, انہوں نے کہا میں کس قانون کے تحت دوں. لہٰذا قانون کے مطابق ہی وہاں پہ ہم اپنی نفری بھی رکھیں گے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے
سب سے امپورٹنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی، میجر پولیٹیکل پارٹی کی، چاہے وہ یہ ہو یا وہ، یا کراچی میں ہو یا پشاور میں یا کوئٹہ میں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانون کے اوپر چلیں اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں. جی جناب. ڈاکٹر صاحب، لاہور پولیس نے لاہور کی قیادت میں آپریشن کیا، زیادہ ایگریسو نہیں کیا کہ بلڈ شیڈ نہ ہو. آج آپ نے سرچ وارنٹ کی بنا پر ایگزیکیوشن جو کروا لی، آپ نے اسلحہ برآمد کر دیا، مگر جو آپ کی طرف سے بتایا گیا تھا قانون نافذ کرنے والی اداروں کی طرف سے کہ وہاں پر بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ ہیں جو وہاں پر قیام پذیر ہیں. جی. اب ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اور اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجی؟ جی شکریہ کہ آپ نے اس کو اگری کیا کہ ہم اس دن بھی اسلحے کے بغیر گئے، آج بھی گئے. یہ بیٹھی ہیں ہمارا شہرازی صاحبہ، پورا شہر ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا ہے. ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا. یہ بیٹھی ہیں انوش صاحبہ، ان کے اوپر آج بھی پتھراؤ کیا گیا. یہ میرا ون آف مائی فیوریٹس، میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، ابھی پہنچا ہے، بغبان پورہ کا ایس پی ہے. ڈی جی خان میں اس نے 21 کلاشنکوفیں کچے کے علاقے سے برآمد کی ہیں. یہ اس کا بازو فریکچر ہے. میرے خیال سے ہمارا تیمور ہے، ان کو گرفتار کیا، مارا گیا، کٹا گیا. ہمارے ایس پیوں کو یہ غبال میں آنے کی کوشش ہوئی. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام آپ کا خیال ہے اطلاعیں آئی جی پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی. یہاں یہ سوال کیا گیا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اپنے جب ایٹس کلب میں کانفرنس ہوئی تھی، یہ تو بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. تو ہم نے آپ کو جواب اس وقت بھی دیا تھا کہ عاجزی اور بے بسی میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح تدبر میں اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے. ہمارے تدبر کو، ہماری خندہ پیشانی کو قطعاً بزدلی نہ سمجھا جائے. جب ہماری لیڈی افسروں کو مارا جا رہا تھا ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا. جب ہماری لیڈی ایس پی او کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا. جب 65 بندے میرے گرفتار ہو رہے تھے اور ہسپتالوں میں پہنچ رہے تھے، اس کے علاوہ ویری سوری 65 بندے ہمارے زخمی ہو رہے تھے، ہسپتالوں کو پہنچ رہے تھے، ہمارے پاس وہ گرفتار بندے موجود تھے نا. جب ہمارے 65 بندے زخمی ہوئے، ہمارے پاس گرفتار بندے موجود تھے نا. کسی ایک پہ ہم نے ٹارچر نہیں کیا. ہم ربر بلٹ لے کے قانونی طور پہ جا سکتے تھے نا، ہم نہیں گئے. اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا اور ہم نے اس وقت آپریشن کیا جب اگین منیمم لاس ہو. آج پھر ہمارے بندے زخمی ہوئے ہیں تو ہم نے ریسٹرینٹ ہی شو کرنا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق ریسٹرینٹ شو کرتے رہیں گے. ایک ایک کر کے پی ڈی آئی نے کچھ تصویریں جاری کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یونیفارم کے اندر اسلحہ پہن کر یہ پولیس والے داخل ہوئے ہیں جو بعد میں زمان پارک سے برآمدگی ظاہر کر دی گئی ہے. جی اس کا میں جواب دیتا ہوں، اس کو اگر بند کریں. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. آپ کا شکریہ. میری ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جو میں نے میاں والی کے حملے کے بعد وہاں پہ جا کے کانسٹیبلز کے ساتھ کی تھی. ان کو یہاں بھی بلایا تھا، وہاں بھی میں، آپ کو شاید یاد ہو میاں والی پہ ہم نے طالبان کا حملہ، اسی پولیس نے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اسی وردی والوں کے بارے میں اور تمام وردی والوں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو بارڈرز پہ آپ کو بچا رہے ہیں، جو اپنی جانوں کا روز نذرانہ پیش کر رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہیں. یہ وہی ہیں نا جو خانے وال میں شہید ہوئے تھے تاکہ آپ کے بچوں کے اسکولوں میں لڑکیاں جا کے پڑھ سکیں. یہ وہی ہے نا جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں، جو سیاچن میں کھڑے ہیں. یہ وردی جو ہے نا، یہ پہلے میں کلیئر کر دوں، یہ وردی ہے نا پولیس والی وردی، یہ جب ہوا میں اڑتی ہے نا یہ بلو کلر کی ہو جاتی ہے، جب یہ سمندر کی طرف جاتی ہے نا یہ سفید رنگ کی ہو جاتی ہے، جب یہ بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے اس وقت یہ خاکی وردی کہلاتی ہے، اس کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے. یہ تمام وردی والے ہیں. سوال پوچھا گیا جی بی اور ہم آمنے سامنے ہو گئے. ہم جی بی اور ہم آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے. یہ وردی اس ریاست کی وردی ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط باتیں نہ پھیلائی جائیں. جب ہم پہ حملہ ہوا مکڑوال پہ، میں نے کہا کہ اگر انہوں نے گولی چلائی، انہوں نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ نے گولی چلانی ہے. یہ کس موقع پہ کہا گیا؟ میاں والی حملے کے بعد 73 پیٹرولنگ پوسٹوں والوں کو یہاں بلا کے اس کے اس پارٹ کو کٹ کر کے سوشل میڈیا پہ لاکھوں کروڑوں فالوورز والے لوگوں نے اس کو پوسٹ کیا کہ آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے رہا ہے. آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا، سی سی پی او لاہور گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا قانون کے مطابق. وہ ویپن لے کر بھی نہیں گئے. ہاں آج بھی کہتے ہیں گولی چلانے کا حکم ہوگا جب دشمن آپ کا بچوں کے اوپر حملے کرنے والا دشمن اور دھماکے کرنے والا دشمن آپ پہ حملہ کرے گا، آپ پہ حملہ کرے گا، آپ کی پولیس پہ، تو گولی چلائی جائے گی. ان ویڈیوز میں ہمارے پاس جو دکھائی جا رہی ہیں، کوئی لال مسجد والے آپریشنز کی یا کسی اور کی، پرانے وقتوں کی، ٹیئر گیس تھی، ہاں تھی، واٹر کینن تھی، ہاں تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جی اللہ یس ایک ایک سارے بارے میں. عمران خان ابھی اسلام آباد گئے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے. اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا ان کو زمان پارک میں رہنے کی اجازت دی جائے گی؟ اور اس کے بعد سالچوک کارکنان واپس آئیں گے، کیا ان کو بھی وہاں اسٹے کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اس کو اگر بند کریں گے تو شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. یہ گھر ان کا ہے، قانون کے مطابق ہر چیز ہونی ہے. یہ پولیس کون ہوتی ہے کہ کسی کو کہہ دے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، یہ نہ رہ سکتے؟ یہ کوئی کلونیل دور نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے.
ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہے. پولیس اے پولیٹیکل ہے. یہی ڈی آئی جی آپریشنز کچھ عرصہ پہلے یہیں پہ ڈی آئی جی آپریشنز تھے کسی اور کی حکومت میں. میں اس سے پہلے کسی اور کی حکومت میں کسی اور جگہ لگا ہوا تھا. یہ جو وردی پہنتے ہیں نا, یہ کسی کے ملازم تو نہیں ہوتے, یہ تو ریاست کے ملازم ہوتے ہیں. یہ کس طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ ہر شخص کو اس کے قانون کے مطابق عزت بھی دی جائے گی اور اس کے وقار کو بھی یقینی بنایا جائے گا. اب آپ آئیے کہ ان کے ساتھ کوئی اور لوگ رہ سکتے ہیں کہ نہیں, تو جی اس کو ہم دیکھیں گے. ہم نے ان کو کہا ہے, کائنڈلی سر, ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنے انر کارڈن کو بھی دیکھیں. ہمارے ہائی کورٹ میں ان سے مذاکرات بھی ہوئے, چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں بھی ہوئے, اور اپنے انر کارڈن کی اگر کوئی سیکیورٹی میں آپ کو کوئی خدشہ ہے تو ہم بھی حاضر ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے. تو کوئی ایسا بندہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے جو غیر قانونی ہو. جی صاحب, یہ جب سے آپ نے پریشن سٹارٹ کیا ہے تو شدید ترین گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف. آپ کی جعلی ویڈیو بھی کی گئی. تو پنجاب حکومت سے آپ یہ درخواست کریں گے, اور آپ نے خود کیا کارروائی کری ہے جنہوں نے آپ کی ویڈیو جوڑی پریا والی, اس پہ آپ کیا درخواست کریں گے اداروں کو؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی کا کام ہے, تو پولیس کا کام کیا رہے گا؟ اس کو اگر بند کر دیں گے, آپ بھی بند کر دیں گے بھائی, کائنڈلی اس کو آف کر دیں. کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک اس کی ذاتی شخصیت, ایک اس کا سرکاری کردار. یہ تمام لوگوں کی پرسنالٹی کے بھی دو ہی حصے ہیں. میری اگر آپ والدہ کو گالی نکالتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کی والدہ سے اپنے اور اپنے ملک کی سلامتی کی درخواست کروں گا. اس کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں. ہاں, جب آپ وردی کو یا ریاست کو گالی نکالتے ہیں تو وی ہیو دی آپشنز اوپن اینڈ وی ول ٹیک دیٹ. میں نے یہ نہیں کہا تھا ایف آئی اے خود کارروائی کرے گی, ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ویسے آپ سب لوگ صحافی ہیں, ایک بات بتا دوں, ویسے آپ لوگ سب صحافی ہیں, تو اگر آپ کو اپنی ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے تو میرے خیال سے یہ کافی سزا آپ کے لیے خود ہی ہے. جی یہ بتائیے گا کہ پہلی بات تو آپ کا یہ اپریشیبل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا شدید قسم کا آپریشن بھی کیا مگر اس میں کوئی لاش نہیں کرنے دی, یہ تو اپریشیبل ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنیں آپ نے یہاں پر لا کر رکھی ہیں, وہاں پر جب میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اور وہاں پر موجود تھا, وہاں صرف اور صرف ولیلیں دکھائی گئیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کنچے دکھائے گئے, یہ نہیں دکھائے گئے, ہاں پیٹرول بم دکھائے گئے. جی میں دکھا, ایک سے پہلے ایک کر کے میں نے کہا سر 2 سوالوں میں سوال خراب ہو جائے گا, آپ کا اپنا سوال خراب ہو جائے گا, آپ کا اپنا سوال خراب ہو جائے گا. ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے, آپ کو شیئر کر لیتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, کوئی ایک بلٹ بھی, کوئی ایک بندوق بھی اس کمانڈ کے ہوتے ہوئے اگر جعلی ڈالی گئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. یہ تمام ویڈیوز موجود ہیں, یہ برآمد ہو رہی ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں, اور وہاں پہ اس وقت بھی ہم لوگ موجود ہیں. ایک سر دیکھ لیں گے, شیئر کر لیتے سر. اچھا ایک سیکنڈ, اب آپ کا دوسرا سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے, سرچ آپریشن ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ جس کنسرن جگہ کا سرچ آپریشن لے کر جاتے ہیں, آپ وہاں پر اس گھر کی اتھارٹی سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ یہ مجھے ذرا کائنڈلی سرچ آپریشن کا رول بتائیے, جو یہ کہتا ہے کہ اس کنسرن اتھارٹی سے رابطہ. آپ رول نے حوالہ دیا تو میں آپ کو کلیئر کر دیں, اس کو بند کر دیجئے. سوال میں تھوڑی سی ٹیکنیکل غلطی رہ گئی کیونکہ شاید آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے. سرچ وارنٹ کے ساتھ ہم جب وہاں پہ گئے تو یہ سرچ وارنٹ کی برآمدگی نہیں ہے, یہ بندوں کی گرفتاری کی برآمدگی ہے. سرچ وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود, کیونکہ ہمارے عمران کشور صاحب کو مقرر کیا ہائی کورٹ نے کہ وہ ان سے تعاون کر لیں تاکہ ہنگامہ نہ ہو. ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق ہم اس کے مطابق اس وقت اویلیبل ہیں, ہماری لیڈی پولیس وہاں موجود ہے, ہم انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کے تابع ہیں اور اویلیبل ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو بڑی دہشت گردی ہے جو یہ اسلحہ اور یہ پیٹرول بم آپ نے برآمد کیے, کیا انتظامیہ اس سے پہلے اس کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ اگر اس سے پہلے ہی روکا جاتا تو آپ کے جو 65 سے زائد پولیس اہلکار جو زخمی ہوئے وہ نہ ہوتے. دوسرا یہ بتائیں, ایک سوال کرتے جائیں نا پھر ایزی رہے گا, دوسرا سوال بھی آپ سے کرائیں گے. اچھا, آپ نے کہا پہلے سے علم نہیں تھا, تو یہ جو ہمارے ایک استاد تھے جہاں سے برکی صاحب آئی جی پنجاب رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ محرر کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے, تمام چیزوں کا علم تھا. اگر اس ٹائم پہ یہ سی سی پی او کوئی دیکھا ہے کس نے کہ جو سی سی پی او ان ویپنز کے بعد بغیر اسلحے کے چلا گیا ہو, کوئی ڈی اے جی چلا گیا ہو؟ گئے تھے نا. ہم نے اس وجہ سے اس دن بھی ریسٹرینٹ شو کیا, ہمیں پتا تھا کہ گولی چلے گی تو نقصان ہوگا. ہمارے پاس ہر قسم کی ڈیفنس بھی گولیوں کے خلاف موجود ہے.
لیکن ہم نے اس کو بھی ریسٹرینٹ شو کیا اس کے لیے. تو ہمیں ان باتوں کا پتہ تھا اور اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا. آپ کے سخت ترین سوالات اور ٹویٹس کو برداشت کیا گیا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جی دوسرا سوال ہے. یہ کہ پہلے سے اطلاع تھی کہ وہاں بڑے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں, تو کیا آج آپریشن کے دوران میں کوئی ایسے دہشت گرد یا مشکوک افراد بھی حراست میں لیے گئے ہیں؟ کاش میرے پاس جامع جمشید ہوتا. جامع جم سے میرا جامع جمشید والی جو شعر ہے یاد کیجئے کہ مجھے پتا ہوتا کہ کون شخص کیا ہے. جیو فینسنگ کے ذریعے میں نے آپ کو عرض کیا, ڈیجیٹل امیجری کے ذریعے, ٹریکرز کے ذریعے, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس کا کیا کردار ہے. تفتیش میں سامنے آ جائے گا. ایک سے سر سوال پوچھنے کے لیے آخری سوال میرے صاحب سے ہے. میرے صاحب یہ بتا دیں جس طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں پورے پنجاب میں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت کے الیکشن جو ہے. ایک سے پہلے میں بتا دوں 61 بندے ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں. ہم نے ہر جگہ, یہ 61 پورے نہیں ابھی ہوں گے, اس کے زیادہ بھی ہوں گے کیونکہ ہم اس آپریشن کو نہیں, اس کو آپریشن کا نام نہ لیں. یہ تو ہم نے گرفتاریاں کی ہیں ان لوگوں کی جو 780 میں مطلوب ہے, اور لوگ بھی مطلوب ہیں. جہاں تک سوال ہے الیکشن کے بارے میں, تو کیونکہ آخری سوال ہے تو منسٹر صاحب کے پاس. جی سرفراز صاحب, حالات پنجاب کے باقی تمام صوبوں سے اچھے حالات ہیں. ایک کونے میں لاہور کے حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, اس پر قابو پا لیا گیا. انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر اور آئی جی پنجاب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. ہائی کورٹ کے حکم پر آپریشن روکا گیا. لاہور پولیس نے اسلام آباد پولیس کو اسسٹ کیا. کسی کو نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. اس دوران شرپسندوں نے کروڑوں روپے کا نقصان کیا. جن کارکنان کو گرفتار کیا گیا انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا. آپریشن میں لیڈی پولیس ہمارے ساتھ تھی, نہ ہی کوئی ربڑ کی گولی اور نہ ہی دوسری